السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاٹ سیٹ۔ ہماری سیاسی جماعتیں ایک طویل عرصے سے انقلاب کی نویدیں دے رہی ہیں، مگر اس کے باوجود انقلاب کی یہ فصل کسی طور پکنے میں ہی نہیں آتی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انقلاب کے ایسے ہی ایک دائی امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم منور صاحب، کیسے مزاج ہے؟ منور صاحب، ترکی جیسے سیکولر ملک میں عوام اسلام پسندوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، مگر پاکستان میں اس طرح کی کوئی آثار ابھی بھی موجود نہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عوام کا مذہبی جماعتوں پر عدم اعتماد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی چپتے ہوئے سوال سے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ انقلاب خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں آیا کرتا۔ انقلاب کے لیے جدوجہد کی، کردار کی اور کشمکش مول لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا ہمارے یہاں ان چیزوں کا فقدان ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اور اس میں مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ مذہبی جماعتیں، اس لیے کہ ترکی کے اندر آپ نے کیونکہ مثال ہی ترکی کی دی ہے، وہاں تو کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، وہاں تو دستور بھی سیکولر ہے، اور پارٹیاں بھی مذہب کے حوالے سے کوئی اجتماعی دائرے میں سیاست نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے جہاں ایک طرف انقلاب کے لیے حالات کا بڑا دخل اور ویٹو تک حاصل ہوتا ہے حالات کو کہ وہ کس سمت پہ لے کر جاتے ہیں، وہیں پوری تاریخ بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے خلاف ورڈکٹ سننے کے لیے یا اپنی حمایت میں اپنے حوالے سے کچھ کہنے کے لیے۔ تو کوئی کمپیریزن موازنہ ترکی کے حالات کا اور پاکستان کے حالات کا نہیں ہے۔ البتہ میں انقلاب کے حوالے سے یہ بات ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن آنے ہیں، if at all اگر آنے ہیں، یہ شاید آخری الیکشنز ہوں گے اگر لوگوں اپنے مینڈیٹ کے مطابق، اپنے کمٹمنٹ کے مطابق لوگوں کے معاملات میں دلچسپی نہ لیں، مسائل حل نہ کریں، تو یہ آخری الیکشنز ہوں گے، پھر اس کے بعد انقلاب ہی کی باری ہے۔ آپ کے خیال میں جماعت اسلامی سمیت دیگر مذہبی جماعتیں ابھی تک عوام کو بیدار کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکیں؟ یہ ان کی ناکامی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ناکامی اور کامیابی کے پیمانے تو اتنے آسان نہیں ہوتے کہ جماعتوں کو اس پر آسانی سے ناپا جا سکے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پچھلے 60-65 سال میں جن قدروں کو پروان چڑھا لیا ہے اور جن ویلیوز کے حوالے سے اپنی شناخت اجاگر کر لی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ذریعے سے حالات کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ جن لوگوں کو لوگ جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیتے ہیں، انہی لوگوں کو 5 سال تک جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں اور گالیاں دیتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ پھر موقع آئے تو انہی کو ووٹ دیں، کیونکہ تھوڑے بہت مفادات انہی سے۔ تو مفادات کی سیاست کرنے والے عوام ہوں یا خواص ہوں، قائدین ہوں یا ان کے جلوں میں چلنے والے ہوں، مفادات کی سیاست کرنے والے بہت جھٹکے کے نتیجے میں صدمے سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی انقلاب کی دہلیز پر پہنچ جائیں۔ عوام بہت حیرانی اور تشویش میں مبتلا ہے۔ جماعت اسلامی جو بات بات پر دھرنے کی سیاست کیا کرتی تھی، اب ایک طویل عرصے سے محض اس تمام صورتحال کی خاموش تماشائی ہے۔ دھرنے کی اجرت پر اختلاف ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ واقعات تو اس کی گواہی نہیں دیتے، اس رائے کی یا اس تاثر کی۔ اب بھی 25 دسمبر کو لاہور میں دھرنا ہے، اعلان شدہ دھرنا ہے۔ اس سے پہلے پورے بلوچستان کے حوالے سے یوم یکجہتی بلوچستان ہم نے پورے ملک میں منایا، اور درجنوں جگہ پر لوگوں نے دھرنے دیے۔ یوم یکجہتی کراچی منایا، درجنوں مقامات پر دھرنے دیے۔ اس کے علاوہ بھی اسلام آباد میں اور گجرانوالے میں اور پشاور میں، کراچی میں، ان سب جگہوں پر دھرنے دیے جاتے رہے ہیں۔ اصل میں ایشو آج کل یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اس نے جماعت اسلامی کی طرف دیکھنا ذرا کم کر دیا ہے۔ کسی انسٹرکشنز کی وجہ سے ہوگا یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہوگا، حالانکہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس لندن سے نشر کرتے ہیں لوگ، اور سب کو معلوم ہے اس میں کتنا کنٹینٹ اور کتنا سبسٹنس ہوتا ہے، کتنی کوئی الارمنگ چیز، کوئی ڈیلیور کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور نشر کرتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے باوجود اپنی ترجیحات کی تبدیلی کے نتیجے میں عوام کو بہت ساری بھلی چیزوں سے اور رائے کی تبدیلی سے محروم رکھا ہے۔ MQM نے ایک طویل عرصے سے آپ کو ٹف ٹائم دے رکھا ہے، اور آپ کراچی پر اپنی ملکیت کا جو اثر ہے وہ کھو چکے ہیں۔ کیا وہ طریقہ ہوگا کہ آپ MQM کو ریپلیس کر دیں ایک بار پھر؟ نہیں، ہم جب کراچی میں تھے بھی تو ہم یہ لفظ تو کبھی نہیں استعمال کرتے تھے کہ ہماری ملکیت ہے کراچی۔ ہمیں لوگوں نے خدمت کے لیے چنا تھا، ہم نے لوگوں کی خدمت کی، اس میں کوئی کمی کسر رہ گئی تو اس پر معذرت بھی کی، اور آئندہ کے لیے بھی اسی رویے کے اظہار کا وعدہ اور اعلان کیا۔ آپ کو لگتا ہے 70-78 کا وہ اشرہ دوبارہ ایک بار پھر آ سکے گا جب جماعت اسلامی کراچی پر حکومت کر رہی تھی؟ دیکھیے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا والی بات ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، دن و رات کے اندر تغیر ہوتا رہتا ہے۔
حالات برے بھی ہوتے ہیں، حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، جدوجہد شرط ہے اور رخ اور کا تعین اور منزل کا تعین کرنا شرط ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کو اگر آج قبضہ کر لیا گیا ہے تو وہ ایک مافیا نے کیا ہے، جس نے بوری بند لاش کا کلچر ایجاد کیا ہے، جس نے بھتہ خوری کے نئے نئے واقعات جو ہیں اس کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوئے ہیں اور اس کو انہوں نے دور تک پھیلایا اور پہنچایا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ کراچی کا فتح کرنا یا کراچی کو زیر کرنا نہیں ہے، کیونکہ کراچی جن مسائل سے دوچار ہے، جو لوگ برسر اقتدار ہیں، مرکز میں بھی ہیں، صوبے میں بھی ہیں، بلدیات میں بھی ہیں اور رہے ہیں، تو ان کا یہ فرض ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کو چیک کریں، ان کا یہ فرض ہے کہ کراچی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کریں، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کا کیونکہ وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، تو جو لوگ عوام کے دکھوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنے ہوں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے کراچی پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تو پھر کسی مافیا کا اور قبضہ گروپ کا ہی قبضہ شمار ہوگا۔ اگر اسلامی جمہوری اتحاد کی تشکیل کے لیے ہماری ایجنسیاں گناہ گار کہیں بھی جائیں تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اس گناہ میں براہ راست طور پہ یا بلا واسطہ ملوث نہیں رہی؟ مجھے اتفاق ہے آپ کی بات سے، کلی جزوی کی بحث الگ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ٹریپ ہوتی ہیں۔ جماعت اسلامی بھی ٹریپ ہوئی؟ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ کا شکار ہوتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی انسانوں کی قیادت میں چلتی ہیں، انسانی ان کے جلو میں چلتے ہیں، اور ہمارے ہاں یعنی ایجنسیاں یا اس سے ملتے جلتے جو بھی ادارے ہیں یہ کام کرتے ہیں، وہ اتنے فنڈز استعمال کرتے ہیں، اتنے شاطرانہ انداز میں چیزیں کرتے ہیں کہ بعض اوقات اچھے اچھے لوگ اچھا کھا جاتے ہیں۔ آپ فنڈ سے مستفید ہوئے؟ نہیں، وہ فنڈ اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بلڈ اپ کرنے میں اور لوگوں کو غائب، جیسے آج کل جماعت اسلامی کو غائب کرنے کے لیے فنڈ استعمال ہو رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا نام نہ آنے پائے، چینلز کے اوپر بھی نہ آئے اور پرنٹ میڈیا میں بھی گھٹتا چلا جائے اور وہی لوگ نمایاں ہو جائیں کہ یہ تو آپ کی میڈیا مینجمنٹ کی ناکامی ہے کہ آپ نہیں کر پا رہے ہیں میڈیا کو مینیج۔ آپ جو چاہے کہیں، لیکن یہ کہ یہ میڈیا مینجمنٹ کی کامیابی ہے ایجنسیوں کی کہ انہوں نے اس کام کو آسانی سے کامیابی کے ساتھ کر لیا ہے اور ٹریپ کر لیا ہے لوگوں کو۔ کس حد تک درست ہے یہ مفروضہ، اگر اسے مفروضہ کہا جائے، کہ ایم ایم اے کی بحالی میں واحد رکاوٹ سید منور حسن ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ یہ بحال ہو؟ یہ شاید مولانا فضل الرحمان کے اسٹیٹمنٹس ہیں، باقی 4 پارٹیوں میں سے تو کسی نے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بحال ہو، اور اگر ہاں تو کب ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انتخابات کے اعلان کے قریب تر ایسے الیکٹورل الائنس بن جائیں کہ جو ڈیلیور کر سکیں اور کسی مینیفیسٹو کمٹمنٹ کے تحت لوگوں کو کی امید بن سکے۔ ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس میں تمام پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں۔ ٹھیک ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ملتے ہیں۔